اسرائیل کا یہودی ہو یا ہندوستان کا مشرک ہو، اس کا پہلا نشانہ اللہ کے گھر ہے۔ اس کا پہلا نشانہ دین کے مراکز ہیں۔ مجھے جانتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ مراکز ہیں جو ایک طرف فریضہ جہاد اور مسلمانوں میں شہادت کا ولولہ اور مسلمانوں میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ، انہی مساجد سے آواز آتی ہے، انہی دینی اداروں سے آواز آتی ہے، اس لیے کہ یہی قرآن حدیث پڑھنے کے یہی مراکز ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک کے سب سے پہلی دفاعی قوت انہی مساجد اور مدارس کا طبقہ، یہی اس ملک پر قربان ہونا اپنی سعادت سمجھتا، یہی دیندار طبقہ، مساجد سے جڑا طبقہ اس ملک کا فرض حفاظت اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے۔ اس ملک میں جو بھی جتنا مسلمان اچھا اور بڑھیا ہوگا، اسے اپنے ملک سے اتنی محبت، وہ اپنے ملک کا اتنا وفادار ہوگا، وہ اپنے ملک کے لیے قربانی دینا اپنی سعادت سمجھتا، اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ خوش نصیب امت ہے کہ اس کے دامن میں اور اس کے دین میں ایک طرف شہادت کا عظیم منصب ہے اور ایک طرف جہاد کی عظیم عبادت ہے۔ اس امت کے لیے ہار نہیں ہے، اس امت کے لیے شکست نہیں ہے۔ بڑے عرصے بعد یہودی اور مشرک مل کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ملک کے ساتھ اس وقت جو جارحیت ہے وہ ہندوستان کے مشرک بھی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کا یہودی بھی اس میں شامل۔ بڑے عرصے کے بعد یہودی اور مشرک دونوں مل کر اس ملک کی جارحیت کے خلاف اکٹھے ہیں، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے وہ نوجوان جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے بدولت شہادت کا جذبہ دیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے جہاد کی عظمت عطا فرمائی ہے، رات دن ان فضاؤں کے اندر بھی دشمن کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے لیے دل و جان سے دعا گو ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کی شہادت اور بہادری کو اور ان کی عزم و ہمت کو اور ان کے اس شہادت اور جہاد کے جذبے کو اللہ تعالی اور بڑھوتری عطا فرمائے۔